کشمیر میں موجودہ صورتحال میں ہزاروں لوگ ذہنی مسائل سے دوچار ہے. کئی اندازہ بھی نہیں لگا پاتے کہ انہیں کیا مسائل دوچار ہے. ایسے میں ذہنی مسائل سے متعلق آگاہی بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کشمیر کے مشہور سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر عبدالماجد سے. ڈاکٹر صاحب، خبر اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم. کووڈ-19 کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایشوز کتنے پیچیدہ ہو گئے؟ دیکھیے، جہاں تک ہم کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں، ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز اس کو ایک ناول ڈیزاسٹر کی صورت میں دیکھتے ہیں. جی. باقی لوگوں کے لیے پینڈیمک ہوگا، ایک ڈیزیز ہوگی، لیکن ہمارے لیے ایک آفت کی طرح ہے. اور نئی آفت اس لیے کہ نارملی آپ کو ڈیزاسٹرز میں، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہوں یا سائیکلونز ہوں، تو آپ کو زمینی سطح پہ بہت زیادہ تباہی دکھائی دیتی ہے. لیکن نوول کورونا وائرس کووڈ-19 جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 1 گرام کے وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے. تو زمینی سطح پر ایسے آپ کو کوئی تباہی نہیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس نے جو تباہی کی ہے وہ میرے خیال میں ہماری جنریشن کے لیے ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوگا. تو انشاءاللہ امید کریں گے کہ ایسی آفت ہمارے آگے نہ آ جائے، لیکن ایک سیکھنے کا بھی موقع ملا ہے. ساتھ میں یہ ایک ایسی آفت ہے جہاں نارملی باقی جو آفتیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا زلزلے ہوتے ہیں، سیلاب ہوتے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آتے ہیں. لیکن کووڈ-19 کے حوالے سے اگر کسی انسان کو کووڈ-19 ہو گیا، اس کے گھر والے بھی کتراتے ہیں اس کے ساتھ ہسپتال میں بیٹھنے کے لیے. انفیکٹ گائیڈ لائنز بھی ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں. اس کے ہمسائے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، باقی لوگ سب کتراتے ہیں ان کے گھر جانا یا ان کی تیمارداری کرنا. اور ایک امپورٹنٹ چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ نارملی جب آفتیں آتی ہیں تو ہم سیفر پلیسز پہ جاتے ہیں، جیسے یہاں سیلاب آ گئے، زلزلے آ گئے، ہم جموں کا، دلی کا یا باقی ملکوں کا رخ کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس آفت نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. سو ون کین ایزیلی سے کہ دنیا میں کوئی ابھی سیف جگہ نہیں ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، آئی وڈ سے کہ جیسے میں ڈیزاسٹر کی بات کہتا ہوں، اس کے ملٹیپل امپیکٹس ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنے کشمیر یا پوری دنیا کی بھی بات کریں، چاہے وہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہو، اور اگر آپ یورپ اور امریکہ کی بات کریں جو اپنے ہیلتھ سیکٹر پہ ناز کرتے تھے، ان کا ہیلتھ سیکٹر کرمبل ہو گیا. ہماری ڈیولپنگ کنٹری جیسی انڈیا کی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اکانومی ہے، ٹورزم ہے، ہمارا ٹرانسپورٹ ہے، جو ہمارا ایکیڈمکس ہے، بالکل اس حساب سے بزنس اسٹیبلشمنٹس ہیں، کمپلیٹلی آلموسٹ لٹرلی پیرالائز ہو کے رہ گئے ہیں. سو جیسے یہ ساری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ ہماری زندگی کو چلاتا ہے ایکچولی. تو اگر یہی بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے نفسیاتی صحت پہ کتنا برا اثر ہوگا. تو آلریڈی ہماری جو وادی کشمیر ہے تو تقریباً 30 سال سے پریشانیوں سے جونج رہی ہیں. جو ہمارے پاس ابھی جو کانفلکٹ چل رہا ہے، جو پریشانیاں چل رہی ہیں، اس حساب سے تقریباً 30 سال سے ہم آلریڈی جونج رہے ہیں اس تکلیف سے. تو یہ جو کووڈ-19 کی پرابلم ہے، یہ میرے خیال میں ہماری جو آلریڈی ایک نفسیاتی والنریبلٹی تھی، ایک پریشانی کا ماحول بنا ہوا ہے، تو اس نے کمپلیکیٹ کرا ہوا. یس. تو اس کے ساتھ ساتھ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے میں جو مثال بن کے آگے ہیں. تو اس کی میں ایسی بات کروں گا کیونکہ نارملی جو زلزلہ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، تو باہر سے جو ایکسپرٹس آئے تھے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشن سے، تو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا یہاں پہ نفسیاتی تکالیف کا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے. لیکن جو ہم لوگ یہاں مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کام کر رہے ہیں، سائیکیاٹرسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ، ہم نے دیکھا کہ نفسیاتی تکالیف میں بڑھاوا ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے اس کو بڑھا کے پیش کرا گیا تھا ویسا نہیں ہوا. تو اس میں داد دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو، کہ انہوں نے جس مستعدی سے، جس اعتماد سے ان پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، تو ان کی جو کوپنگ اور ریزیلینس ہے، انہوں نے اس کا بالکل بہت خوبصورتی کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے نفسیاتی تکالیف میں بہت حد تک ہم اس پہ کنٹرول کر پائے ہیں. بٹ یہ کہنا یہاں ضروری ہوگا،
اگر اس کووڈ آفت کو، اس کے اسپیکٹس کو، اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کو پوری طرح سے ہم ایڈریس نہیں کر پاتے ہیں تو خدا بچائے آئندہ جو آنے والا وقت ہے، جیسے میں نے کہا کہ زندگی کا ہر ایک پہلو کسی نہ کسی طریقے سے بہت حد تک اس سے نیگیٹیولی امپیکٹ اس پہ پڑا ہوا ہے. تو اگر ہم ایڈریس نہیں کر پائیں گے، ایوری بڈی فرام یو می، گورنمنٹ، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، سب کو آگے آنا ہے تاکہ ہم ان پریشانیوں کا ازالہ کر سکیں. یہ ایک انڈیویجول کی، ایک ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں ہے. سب کو ایک جٹ ہو کے ان پریشانیوں کا اگر ازالہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو سب کو ایک جٹ ہو کے اس پہ کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم لوگوں کی مشکلات کو سمجھ سکیں، بلکہ اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کی مشکلات کو ہم دور کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ مسائل کی بات کر رہے ہیں، اس مسائل سے جوجھ رہا ہے آدمی، تو ایسی سچویشن میں وہ اپنے ذہن کو کیسے ٹھیک رکھ سکتا ہے؟ وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم خود کر سکتے ہیں، جس کو ہم لیول 1 انٹرونشن کہتے ہیں، جو ہم گھر بیٹھے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے باقی احباب کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پریشانیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز میں بتاؤں گا یہاں پہ جو ناظرین ہیں، سننے والے، میں نے ایک نیومونک بنایا ہوا ہے، ABCDEF. جی. A means adequate sleep. یہ ہمارے ناظرین کو سمجھنا ہے کہ ایڈوکیٹ سلیپ ان 7-8 گھنٹے کی ایک ایڈلٹ کے لیے نیند بہت ضروری ہے، اور وہ نیند کا جو پیٹرن ہے وہ اس کو بنائے رکھیں. ایسا ہے کہ 10-11 بجے شام کو آپ سوتے ہیں، سویرے 6-7 بجے یا فجر کے ٹائم آپ جاگتے ہیں، تو اس سلیپ پیٹرن کو بنائے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ 10 گھنٹے کے لیے سو جائیں، ایسا نہ ہو کہ رات کو 4 گھنٹے سوئے، دن کو 4 گھنٹے سوئے. ایک سلیپ پیٹرن ریگولرلی آپ فالو کریں، اس سے آپ کی جو ذہنی صحت ہے وہ بہت ٹھیک ٹھاک رہے گی. دوسرا میں نے B بتا دیا آپ کو. B از بیلنسڈ ڈائٹ. بیلنسڈ ڈائٹ مینز دیٹ آپ کو پروٹینز کھانے ہیں، آپ کو جتنا ہو سکے گرین لیفی ویجیٹیبلز ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں ہر جگہ ملتی ہیں ہمیں، تو سبزی کا زیادہ استعمال کرنا ہے. ریڈ میٹ کم کریں، یا کولیسٹرول ریچ جو بھی فوڈز ہیں جن میں چربی ہیں، جن میں تیل ہے، ان کا بہت کم استعمال کریں. کاربوہائیڈریٹس یا شوگر جن میں ہے کانٹینٹ ہے اس کا کم استعمال کریں. اور امپورٹنٹ اس میں بیلنسڈ ڈائٹ میں یہ بھی ہے کہ ہم غلط چیزوں کا استعمال نہ کریں. بچوں کو ہم جنک فوڈز دے دیتے ہیں، چاکلیٹس دے دیتے ہیں، بہت زیادہ وہ آئس کریمز دے دیتے ہیں، ان کا بالکل بہت کم استعمال کریں، کیونکہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سیڈنٹری ہیں تو اس میں زیادہ موٹاپا ہونے کا اندیشہ ہے، اور موٹاپا جب ہو جائے گا آپ کا فزیکل ایز ویل ایز مینٹل ہیلتھ اس سے متاثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ سی از کنیکٹنگ ٹو پیپل، لوگوں سے کے ساتھ ملنا جلنا. یس، ایسے تو اب فزیکلی اب کانٹیکٹ مشکل ہے کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ٹیلی فون پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے وہ آپ کے کشمیر میں ہوں، کشمیر سے باہر کسی بھی اسٹیٹ میں ہوں، یا کسی بھی دنیا کی کنٹری میں ہوں، ان کے ساتھ اپنا وہ رابطہ بنائے رکھیں. اور کووڈ کے بغیر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کی پاسٹ میں ہوئی ہوں تو اچھی باتیں کریں ان کے ساتھ، وہ بیٹر رہے گا. اور ان ایڈیشن اس کے ساتھ ڈیووشن ہم کہتے ہیں، ڈیووٹ یور سیلف ٹو دا سوشل کازز اینڈ ڈیووٹ یور سیلف ٹو دا اسپریچولیٹی. تو ڈیووشن جو ڈی کا میں نے بات کرا کہ اپنے آپ کو جو سماجی کام ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آپ کنٹریبیوٹ کریے. آپ کو دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے. اور اپنے آپ کو جو بھی جس فیتھ سے بلانگ کرتے ہوں، چاہے مسلم ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یا کسی بھی اسپریچولیٹی کسی بھی فیتھ سے بلانگ کرتے ہوں، اپنے حساب سے اپنے چاہے پاٹ پوجا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یا جو بھی کریں، تو میرے حساب سے اگر اس میں من لگا کے وہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں، کیونکہ وہ ہر ایک جو کتاب ہے ہمیں ایک جینے کا ڈھنگ اور طریقہ ہمیں بتاتی ہیں. تو سے نو ٹو ڈرگس. اور ایک ڈی کہ جو منشیات کا استعمال ہے، غلط دوائیوں کا استعمال ہے، اس سے دور رہنا ہے. تو اور ای از فار ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی. فزیکل ایکٹیویٹی اب کہیں گے جم نہیں ہے، فٹ بال گراؤنڈس نہیں ہیں، کرکٹ گراؤنڈس نہیں ہیں، آلدو اب اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کئی حد تک کھیل کود کا معاملہ جو ہے وہ چل پڑا ہے، لیکن پوری طرح سے نہیں چل پڑا ہے. تو آپ گھر میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اگر لان ہے یا ٹیریس ہو یا بڑا سا ہال ہو، اس میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. لاسٹ میں ایف. تو اگر ان 5 چیزوں سے ABCDE
ایڈیکویٹ سلیپ سے، بیلنسڈ ڈائٹ سے، کنیکٹنگ ٹو پیپل سے، یا ڈیووشن آپ نے کری سوشل کاز میں، ڈیووشن ٹو گاڈ کری آپ نے، ایکسرسائز بھی کی اور آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو سٹریس پھر بھی ہو رہا ہے، آپ کو پریشانی پھر بھی ہو رہی ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کو من کی اداسی ہے، عجیب سا لگ رہا ہے، گھٹن جیسی ہو رہی ہے، چڑچڑا پن ہے، تو اگر آپ کو ایسی چینجز لگ رہی ہیں تو ایف مینز دیٹ یو نیڈ ٹو فائنڈ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل. تو آپ کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ضرورت ہے، آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے جو آپ کی تکلیف کی اسسمنٹ کریں، جانچ کریں، اس کی تشخیص کریں. اگر آپ کو تکلیف ہوگی، اگر انیشیل سٹیجز پہ ہوگی، تو کلینکل سائیکالوجسٹ اپنے کاؤنسلنگ کے ڈفرینٹ طریقوں سے وہ اس کو انٹروین کر سکتا ہے. اگر کلینکل سائیکالوجسٹ کو لگے کہ نہیں یہ شاید میری کاؤنسلنگ سے ہی کام نہیں چل پائے گا، تو سائیکیٹرسٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کبھی کبھار ایسے لوگوں کو دوائیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ڈرگس کی بات چلی، آپ نے خود ڈرگس کی بات کی، ڈرگس سے دور رہنا چاہیے، لیکن ہم روز خبروں میں دیکھتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں کہ یہاں کا نوجوان بہت حد تک ڈرگس میں جا چکا ہے، روز خبریں آتی ہیں. تو ڈرگس اور ذہنی مسائل میں کوئی تعلق ہے؟ ہم کہیں گے کہ انگریزی میں کہاوت ہے ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن. جی. تو ڈرگ ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ وہ دو پہلو ہیں ایک سکے کے. تو دیٹ مینس دے آر ون اینڈ دا سیم. اگر آپ خدا نخواستہ کوئی بچہ ڈرگ ایڈکشن میں ملوث ہو گیا کسی بھی طریقے سے، کہ نارملی ہم نے دیکھا ہے وہ شوقیہ طور پہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دوسرا بچہ یا دوسرا دوست ایسی چیز استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو مجھے اس سے ہائی ملتا ہے، یوفوریا ملتا ہے، دوسرا بچہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے یہ دوائی استعمال کرنے سے. لیکن بدقسمتی سے یہ شارٹ کٹ ان کے لیے بہت بڑی پرابلم بن جاتا ہے، ان کے لیے نہیں بلکہ ان کی فیملیز کے لیے. تو جب ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی جو پرابلم ہے، جو کیونکہ یہ ایک یونیورسل فنامنا ہے، تو ہمارے سامنے بھی ایک چیلنج اس صورت میں ہے کہ اس کی دستیابی جو ہے، ایزی اویلیبلٹی جو ہے، وہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. تو اس میں گورنمنٹ ایجنسیز، نان گورنمنٹل ایجنسیز، آپ، ہم، ایوری انڈیویجول ہیز ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. اینڈ ہمیں یہ بالکل پوری طرح سے اس پہ عمل کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے جہاں پہ اویلیبلٹی ہے، پرٹیکولرلی جو ہماری گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو بھی ایکٹس ہیں، جو بھی انفورسمنٹس ہیں، ان پہ پوری طرح سے عمل درآمد کر کے اس دستیابی کو ہم کہیں نہ کہیں ہم کٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے مختلف مینٹل ایشوز پہ بات کی ہمارے ساتھ، شکریہ آپ کا.